کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. قرآن کو سننے کے بعد قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہے، احادیث کافی زیادہ پڑھی ہیں. الحمدللہ مجھے کافی احادیث یاد بھی ہو گئی ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ بھی کافی یاد ہو گیا ہے. اسلام ان پہ آسان ہو جائے گا نا جب قرآن پاک حدیث ڈائریکٹ پڑھیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا یار یہ چیز ایسے ہے. تو جب اسلام ان پہ آسان ہو جائے گا تو پھر مولوی ازم ختم ہو جائے گا. ساری بات ہے. بس جب میں کنورٹ ہوا تو بڑی لوگوں نے باتیں سنائی. میں جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا وہ کہتے تھے یار کدھر چلا گیا ہے، یہ مرنے کے بعد ہمارے لیے معاملات بڑے مشکل ہو جائیں گے. اللہ. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ محمد شہروز اقبال. محمد شہروز اقبال. شہروز بھائی جی جیلم اکیڈمی میں ویلکم. کدھر سے آئے ہیں؟ سرگودا سے. سرگودا سے؟ جی جی اکیلے آئے ہیں؟ دوست آیا ساتھ. کیسے آئے ہیں؟ لوکل پہ یا اپنی کنوینس سے؟ لوکل پہ آئے ہیں. لوکل پہ. چلو جی آپ بتائیں کہ سرگودا سے جیلم جی صبح صبح آپ اٹھے، اتنا تردد کیا، خیر خیریت تھی، کیسے آنا ہو؟ علی بھائی سے ملنے آئے ہیں. علی بھائی سے ملنے. اس سے پہلے جو آپ کا فرقہ تھا جی وہ کیا تھا؟ دیوبند فرقہ تھا. دیوبند تھا. جی جی. علی بھائی کا تعارف کیسے ہوا؟ علی بھائی کا تعارف ویڈیو دیکھ کے ہوا تھا. فرسٹ ٹائم جب میں نے ویڈیو دیکھی تھی تب میں خود حیران ہو گیا یار یہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے. کیونکہ ہم سارے، میرا چاچو اور میرا خالو وہ دیوبند، ایک عالم ہے، دونوں عالم مفتی ہیں. ان سے وہی ہمیں سب سے زیادہ وہی ان کی وہ باتیں بتاتے تھے. ٹھیک ہے. جب علی بھائی کو سنا رفع دین کے متعلق اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا جو انہوں نے تعارف کرایا وہ بہت دلچسپ ہے. اور سب سے بڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ہمیں جو محبت جو جوڑا ہے احادیثوں سے، اور جو قرآن پاک انہوں نے ہمیں کہا ترجمے سے پڑھو. میں نے الحمدللہ قرآن کو سننے کے بعد قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہے. احادیث کافی زیادہ پڑھی ہیں. الحمدللہ مجھے کافی احادیث یاد بھی ہو گئی ہیں. قرآن پاک کا ترجمہ بھی کافی یاد ہو گیا ہے. تو یہ سب علی بھائی کی بدولت ہوا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہہ لیں کہ ہمارے استاد ہیں. میں نے ان سے سب کچھ سیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں، جو بندہ انجینئر صاحب کو سنتا ہے، جی قرآن پاک سے جڑتا ہے، احادیث سے جڑتا ہے، جی 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 کہتا ہے میں نے خود اسٹڈی کرنا شروع کر دی، جی جی چاہے وہ احادیث ہو چاہے وہ قرآن پاک ہو. جی 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 اس سے پہلے جب ہم اپنے اپنے فرقوں میں ہوتے ہیں، جی جی کیا ہمارے علماء کو ہمیں سکھانا نہیں آیا، وہ یا سکھانا چاہتے نہیں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اصل وہی بات آ جاتی ہے کہ روزی روٹی کا معاملہ آ جاتا ہے. اگر ہر بندہ خود سے قرآن پاک ترجمے سے پڑھے گا، احادیث پڑھے گا، یا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ان کو اسلام ان پہ آسان ہو جائے گا نا جب قرآن پاک حدیث ڈائریکٹ پڑھیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا یار یہ چیز ایسے ہے. تو جب اسلام ان پہ آسان ہو جائے گا تو پھر مولوی ازم ختم ہو جائے گا. ساری بات ہے. جب ان کا دیہڑی روزی روٹی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ. اچھا جب میں ادھر کنورٹ ہوا نا تو میں ادھر، ہمارا بہت بڑا مدرسہ ہے عطا اللہ بن علوی کا، سرگودا میں ہے. تو میں ادھر گیا، میں حدیث میں نے نا کہا یار یہ ایسے ایسے نا رفع دین کی حدیثیں آئی ہیں، اوپر تلے سینکڑوں احادیثیں ملی ہیں اور جو ترک رفع دین کی ہے وہ نہیں ملی. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ترک رفع دین کی بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے وہ حدیث سینڈ کی، شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ مت لاؤ. پھر میں نے اسے وہ حدیث نکال کے دکھائی. میں کہا جب صحابہ کرام تشہد کی حالت میں سلام کرتے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح مت ہلاؤ. اصل حدیث یہ وہی بات. اور وہ کہتے تھے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں نے انسانوں جنوں کے لیے ہدایت رکھی ہے. جی نصیحت کے لیے آسان کر دیا. ٹھیک ہے. نصیحت کے لیے آسان کر دی اللہ پاک کی ذات نے.
اور یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو. تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو وہ مجھے کہتے یہ گمراہ ہو گیا ہے، تم ایسے کرو تم اسے کرو. کیوں گمراہ آ گیا؟ اب کیا تھا آپ نے؟ وہ یہی کیا تھا کہ میں نے ان سے، جب میں ایک مفتی بیٹھا ہے وہ میں نے اس سے سوال کیا، اس نے مجھے جواب دیا ہے، تو پھر آگے سے میں نے قرآن پاک کی آیت حدیثیں بیان کی ہیں اور ان کے سامنے صحیح حدیثیں اور قرآن پاک کی آیت ترجمے. وہ قرآن پاک کو تو مانتے ہیں، قرآن پاک کے ترجمے کو بھی وہ اپنے طریقے سے مانتے ہیں، اور حدیثوں کو تو کہتے ہیں یہ اور ٹیکسٹ ہے، حدیث کا مقصد ہی اور ہے، حدیث ایسے ہے، یہ کہ اس ٹیکسٹ میں آپ کو اس چیز کا نالج نہیں ہے، ڈائریکٹ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ایسے حدیثوں میں یار یہ کیا چیز مشکل ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح. ہر چیز واضح طور پہ لکھی، بلکہ قرآن پاک کا جو میں کہہ رہا ہوں تفسیر ہے وہ حدیثیں ہیں. حدیثیں پڑھیں گے تو قرآن پاک کا ٹیکسٹ ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ آیت کس زمرے میں نازل ہوا، کیا معاملات ہوئے تھے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا معاملات ہوئے تو یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. کہ یہ تو اس حدیثوں سے تو ہم قرآن پاک کو آسانی سے سمجھ رہے ہیں، اس سے بندہ کیسے گمراہ ہو جائے گا؟ ہماری سب سے پہلی اور جو بڑی پریشانی ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جب ہمیں دین سمجھ آتا ہے ہم سب سے پہلے مولوی کو سکھانے چلے جاتے ہیں. بھائی ان کو نہیں سکھانا، یہ سیکھے ہوئے ہیں نہ، انہوں نے سیکھنا ہے. نہیں، جس کو دین سمجھ آئے نا، جس کو بات سمجھ آئے، ٹھیک ہے، اس کا کام ہے کہ عوام الناس، سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں پہ، اس کے بعد عوام الناس پہ، ان کو اپنے دوستوں کو سمجھانا. یہ ہے جو لوگ جن پہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 70-80% وہ آپ کی بات سمجھ بھی لیتے ہیں. الحمدللہ سب سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کیا ہے. اچھا، جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا، گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ گھر والوں کا یہی ریئیکشن تھا، یار تم کس راستے پہ چل پڑے ہو، یہ کیا بات ہے، ایسے تو دین ہے ہی نہیں. اچھا، ہمیں تو اور سکھایا گیا، تم اپنے سے دین نکال رہے ہو، ایسے ہے ایسے ہے. میں کیا نہیں، یہ میں نے پھر ان کے آگے ریفرنس رکھا قرآن پاک حدیث وغیرہ کہ یہ حدیثوں سے یہ صحیح حدیثیں ہیں، اس سے یہ میں نے سیکھا ہے. جب علی بھائی کوئی ریفرنس دیتے ہیں میں کہا یہ ان کی ویڈیو کے آگے نا نیچے وہ حدیثوں کا ریفرنس آتا ہے، ان کی ٹیکسٹ نمبر آتے ہیں، یہ حدیث نمبر یہ ہے. تو میں نے ان کو بیان، میں گھر والوں کو بھی سناتا ہوں، ان کو بیان سنایا، پھر حدیث نمبر میں نے وہ حدیث نکالی. میں کہا یہ دیکھیں جو بیان کر رہے ہیں وہی ہے یا اور کوئی ہے. جب حدیث یہی ہے تو پھر حدیثوں کی صورت میں ہمیں دین اسلام پتہ چلا ہے. جو حدیثوں میں لکھا ہے وہ ہمارا دین اسلام ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے. قرآن پاک کے بھی الفاظ یہ ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ حدیث میں آ گیا تو بس بات ختم، بس یہی. اب کیا اسٹیٹس ہے گھر والوں کا؟ الحمدللہ سب رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں. بات سمجھ آ گئی، سب بات سمجھ آ گئی، شکر الحمدللہ. اور آپ کے حلقہ باب میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے کزنس میں، ان کے آگے بھی باتیں رکھی؟ ہاں جی، ماشاءاللہ میرے 3-4 کزن ہیں، 4-5 ہیں، وہ ماشاءاللہ موٹیویٹ ہو گئے ہیں، رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں. اور بھی علی بھائی کو بڑے گڈ فین ہیں ان کے. کوئی ایسا واقعہ جڑا ہوا اس دین کی دعوت سے جڑا ہوا، کوئی آپ کے لیے تکلیف دہ ہو اس دعوت کو لے کے، ہے کوئی جو اپنا شیئر کرنا چاہیں؟ بس جب میں کنورٹ ہوا تو بڑی لوگوں نے باتیں سنائی. میں جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا وہ کہتے تھے یار کدھر چلا گیا ہے، یہ مرنے کے بعد ہمارے لیے معاملات بڑے مشکل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ گمراہی ہے، اصل دین سے تو ہٹ گیا ہے. میں کہا یہ اللہ اور میرا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. میں نے الحمدللہ سرچ کیا ہے، بس اس سے تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کی ہیں مسجد میں جا کے. اور لوگوں کے کویشچن یا ان کی جو باتیں تھیں، اور وہی بات آ جاتی ہے. علی بھائی جو بات کرتے ہیں کہ یہ صبر کیا ہے، دعوت صبر کا نام ہے، یہ صبر سے برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. اور الحمدللہ صبر کی ہے اور کافی مجھے اچھا رسپانس ملا ہے. الحمدللہ. فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی فرسٹ ٹائم آئے. چلو آج آپ کی استاد محترم سے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ابھی اب بیٹھے، جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.